معاف کرنا بھائی کہ تم کو اوپر والا کمرہ دے رہی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں تمہارے کمرے کے علاوہ جتنے بھی کمرے ہیں سب کے سب خالی ہیں۔ سمجھو اوپری منزل پر صرف تم اکیلی ہوگی۔ چاہتی تو میں یہی تھی کہ تم کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں بالکل اپنے بستر کے پاس ہی تمہارا بستر بھی لگوا لوں کہ دونوں سہیلیاں دن رات ایک ساتھ گزاریں، پرانے دنوں کی یاد تازہ کریں، مگر کیا کروں، تمہاری تکلیف کا سوچ کر ارادہ بدل دیا۔ کیا ہے نا کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی۔ اصل میں رات گئے دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک میرے سرہانے رکھی گھڑی کی ٹک ٹک سے ٹکرانے لگتی ہے، اس قدر بلند آہنگ آوازوں میں ایک دوسرے سے الجھتی ہیں کہ چاہ کر بھی نہیں سو پاتی۔ رات کے سناٹے میں ایک عجیب و غریب ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے دونوں کی ٹک ٹک میں ریس لگی ہوئی ہے۔ پھر میں دھیان بٹانے کے لیے اپنی ہتھیلی کی نبض ٹٹول کر ایک انگلی کی پور کو اس پر ہلکا سا دبا کر دھڑکن گننے کی کوشش کرنے لگتی ہوں۔ وہ تو مجھے معلوم ہے کہ دل کی دھڑکن کا گھڑی کے ٹک ٹک سے کوئی واسطہ نہیں، اصل تو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ گھڑی کی 60 بار کی ٹک ٹک میں کتنی بار دھک دھک۔ مگر کیا کروں، گنتے گنتے مجھے اونگ آ جاتی ہے اور ہر بار کوئی 30 ٹک ٹک اور 40 دھک دھک کے بعد مجھے گنتی پھر سے شروع کرنی پڑتی ہے۔ مگر گنتی شروع کرنے کی ایک یہی وجہ نہیں، اور بھی بہت کچھ ہے، جیسے کہ یادداشت جو کہ عین وقت پر دھوکہ دے جاتی ہے۔ مگر رات کے اس پہر جب دونوں گھڑیوں کی ٹک ٹک میں دل کی دھڑکن الجھتی ہے تو کچھ ایسی برق رفتاری دکھاتی ہے کہ وہ سب بھی یاد آتا جاتا ہے جو ہمیشہ ہی بھولنے کی کوشش کرتی رہی ہوں۔ لہٰذا میں مجبور ہوں رات کی نیند کو ترستی ہوئی پوری رات کمرے میں ٹہلتی ہوں۔ یہ ابھی چند دنوں پہلے تک ایسا بالکل بھی نہیں تھا، اس لیے کہ میرے کمرے کی چھت پر لگا پنکھا رات بھر آوازیں نکالتا تھا اور مجھے اس کی چیخم دھاڑ میں سونے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ پھر ایک رات میرا بڑا بیٹا رات گئے میرے کمرے میں آ بیٹھا۔ میں اس وقت عشاء کی نماز کے بعد کی تسبیح پڑھ رہی تھی، لہٰذا وہ بادب خاموشی سے بستر کے کونے ٹک کر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں معلوم اس نے 2-4 بار جو نظر اٹھا کر میرے پنکھے کو دیکھا تو کیا سوچا، مگر اگلی ہی صبح میرے کمرے کا پنکھا بدل دیا گیا۔ اب پنکھا بے آواز چلتا ہے اور بیم اینڈ کی کوز کام، مطلب کہ گھڑیوں کو رات بھر لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اب تم سے کیا پردہ میں تم کو بتاؤں کہ یہ میرا بڑا لڑکا ایک زمانے میں مجھ سے بے خود خفا رہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کے باپ کی خودکشی کی وجہ ہوں۔ گو چاروں بھائی بہن میں سب سے بڑا تھا، مگر جب میرے شوہر نے خودکشی کی تو فقط 15 سال کا ہی تھا۔ مگر باپ کی موت نے جیسے اس کو اچانک بڑا کر دیا، اور اپنے بڑے ہونے کی مجبوری کی وجہ سے یہ کسی نہ کسی سر تو ڈالتا ہی، اور سب سے آسان ہدف تو میں ہی ہو سکتی تھی۔ اس کی جوان بیوہ ماں جو شوہر کی چھوڑی ہوئی جائیداد کی تنہا مالک بن بیٹھی تھی، یہ میرا مالک بن جانا کوئی میرے ہاتھ میں نہ تھا۔ اتفاق تھا شوہر صاحب کی سوچی سمجھی تدبیر کہ وہ خودکشی سے چند ماہ پہلے ہی اپنی جائیداد، مال و دولت، کاروبار کو چاروں بچوں کے بالغ ہونے تک میرے حوالے رکھنے کی وصیت لکھ کر وکیل کو دے چکے تھے۔ یہ فیصلہ میرے سسرال والوں کو ایک آنکھ نہ بھایا، اور شوہر کے 40ویں تک میرے ارد گرد ایسی افواہیں گردش کرنے لگیں کہ جو بھی سنتا کانوں کو ہاتھ لگا لیتا تو یہ تو پھر بچہ تھا۔ باقی تینوں تو اس قدر چھوٹے تھے کہ ان باتوں کو سمجھ نہ سکے، مگر یہ سمجھدار ہو چکا تھا، لہٰذا ان باتوں کے زیر اثر آ گیا۔ کچھ میں بھی نادان تھی کہ اپنے سب سے بڑے سپوت کو ایسے نازک وقت میں سمجھا نہ سکی۔ بس پھر کیا تھا، ایک محاذ سا کھڑا ہو گیا ہم ماں بیٹے کے درمیان۔ لمحہ لمحہ بڑے ہوتے اپنے لڑکے کی آنکھوں میں اپنے لیے ہر وقت شک و شبہات دیکھ دیکھ کر میں تنگ ہونے لگی، تو اس کو بیرون ملک ایک بہت اچھے معیاری اسکول اور ہاسٹل روانہ کرنا پڑا، حالانکہ مجھے اس کے ساتھ کی بے حد ضرورت تھی۔ کون ہو سکتا تھا میرا ہمدرد، میرا غم خوار میری اپنی اولاد کے سوا، مگر مجبوری۔ اگر زبردستی ساتھ لگائے رکھتی تو یہاں پھیلی افواہیں اس کی شخصیت کو مکمل توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی۔ کئی سالوں اس کی جدائی برداشت کی، تب جا کر اس میں وہ دانائی عقل مندی آئی کہ اس نے اپنی ماں کی حقیقت اور افواہوں کے درمیان فرق محسوس کیا۔ مجھے یاد ہے ایک بار گرمیوں کی چھٹیوں میں یہ گھر چلا آیا، ورنہ شروع کے چند سال تو گرمیوں کی چھٹیاں بھی یہ ہاسٹل میں گزارتا تھا۔ کچھ ایسا ہی مجھ سے ناراض ہو کر گیا تھا کہ اس بار کئی سالوں بعد جب یہ میرے گلے لگا تو اس کا جسم شدت جذبات سے کانپ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کا ماتھا چوما، طبیعت کے بارے میں بات کی تو پتہ چلا کہ اس کے کسی دوست کی ماں نے دوسری شادی کر کے تمام بچوں کو دربدر کر دیا تھا۔ شاید یہ بات اسے احساس دلا گئی تھی کہ دوسری شادی میں نے نہیں اس کے باپ نے کی تھی، اور اس کے بعد ہم ماں بیٹے کے درمیان میں صرف زمینی فاصلے ہی حائل ہوئے۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد یہ آیا تو بے حد حلیم اور بردبار ہو چکا تھا۔ چلیں گزر گئی یہ دن بھی جیسے بھی گزرے۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ بے آواز پنکھے نے میری نیند چھین لی۔ اب صبح ناشتے کے لیے جب بھی لال انگارہ آنکھیں لے کر کمرے سے نکلتی ہوں تو بیٹا، بہو، پوتے پوتی، یہاں تک کہ گھر کے پرانے ملازموں کے سوالات سے بھی تنگ آ جاتی ہوں۔
میں ٹھیک ہوں، طبیعت بھی ٹھیک ہے، ہاں دوائیاں لے رہی ہوں۔ کتنے ہی ایک جیسے سوال پر اسی طرح سب کو بہلاتی ہوں، مگر ان لوگوں کو میری بات پر یقین کم ہی آتا ہے۔ خاص کر میری بہو تو ناشتہ کے دوران ہی میری اکلوتی بیٹی کو فون کر دیتی ہے۔ وہ اللہ کی بندی اپنے بچے کو اسکول چھوڑتے ہی اپنا گھر بار بند کر کے لپک پڑتی ہے۔ میں ناراض ہوتی ہوں تو وہ دونوں مل کر بھی کبھی تو مجھ پر ناراض ہوں گی اور کبھی آنسو بہانے لگتی ہیں۔ تم ہی بتاؤ اتنی معصومیت پر ان لڑکیوں کی اور کیا تعریف کروں۔ ان دونوں لڑکیوں کا حال تو یہ ہے کہ میرے 3 بیٹوں پر یہ اکلوتی لڑکی اپنے 2 بھائیوں سے چھوٹی اور ایک سے بڑی ہے۔ اس کو شروع سے ہی سجنے سنورنے کا بڑا شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سے حسن بھی لاجواب دیا، مگر میں کیونکہ بیوہ تھی اور معاشرے میں اکیلی تھی، اس کو اکثر روک ٹوک کرتی رہتی، جس کے باعث اس نے اسکول کے زمانے سے ہی اپنی ایک دوست کے گھر زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ سچ پوچھو تو مجھے اس بات سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، مگر مجھ سے برداشت یہ نہ ہوتا کہ جب دوست کی ماں میری لڑکی کو مجھ سے پوچھے بغیر نت نئے فیشن شوز اور عجیب و غریب میک اپ اسٹاکسٹ کے پاس لے کر جاتی۔ میں نے اب تک کی زندگی میں یہ جانا ہے کیسے لوگ بے شمار ہیں، وہی جو دوسروں کی مطمئن خوشگوار سیدھی سادی زندگی میں صرف بگاڑ لانے کے لیے اپنی تمام تر توانائی لگا دیتے ہیں۔ نہ جانے ان کو ایسا ہونے یا ایسا کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، شاید بگاڑ ہی ان کی خوشی کا باعث ہو۔ ارے تم کیوں پہلو بدلنے لگیں؟ سچ پوچھو یہ چند جملے میں نے یوں ہی بس روانی میں کہہ دیے، میرا مقصد تم کو شرمندہ کرنا ہرگز نہیں۔ چلو چھوڑو، یہ سنو کہ ان خاتون کی اپنی ہی لڑکی اکثر اوقات میری بیٹی کے ساتھ جب ہمارے ہاں آتی تو جیسے اپنی دوست سے زیادہ مجھ سے باتیں کرتی رہتی۔ لہٰذا میں نے چند سال سب کچھ خاموشی سے دیکھنے اور اپنی لڑکی اور اس کی دوست اور دوست کی ماں کی عادات و اطوار پر غور و فکر کرنے کے بعد یہی فیصلہ کیا۔ اس وقت تک میرا بڑا بیٹا بھی کافی سمجھدار اور بردبار ہو چکا تھا، پھر مجھے بیٹی کی دوست پر پیار بھی بہت آتا۔ جب وہ اپنی دوست کو یہ باور کرانے کے لیے کہ میں اس کی ماں سے کہیں بہتر ماں ہوں مثالوں کی بھرمار کر دیتی، میں نے جانا کہ وہ بچی اپنی ماں سے بہت مختلف ہے، یہاں تک کہ اس کا بڑا بھائی بھی۔ یہ اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ تربیت الگ چیز، مگر ہر انسان کی اپنی بھی ایک شخصیت ہوتی ہے۔ میری بیٹی کو ہمیشہ سے جو شوق تھا، اس نے پڑھائی کے بعد پیشہ بھی وہی اختیار کیا۔ بس میری تربیت نے اسے اپنے شوق کو حد میں اور خاندان کے رسم و رواج کے دائرے میں رکھنے کی مدد کی۔ جہاں تک رہی بات دوستی کی، تو کچھ میں نے بھی رویے میں لچک پیدا کی، اور اب دیکھو کہ ہم دونوں خاندان ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہو کر بھی اپنی لڑکیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے رشتہ دار بن چکے ہیں۔ میری بیٹی میری بہو کی نند ہی نہیں، بھابھی بھی ہے۔ دونوں کی دوستی کی گہرائی بڑھ گئی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں ایک روایتی انا پرست ساس نہیں بلکہ ایک ہمدرد دوست کی طرح اپنی بہو کو عزیز ہوں، اور یہ اس کی ہی مہربانی ہے کہ اس نے میری بیٹی کو بھی اپنی ماں کی اہمیت کو محسوس کرنے میں مدد دی ہے۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کی شخصیت کو مکمل طور پر سمجھ چکے ہیں، اور محض مختلف ہونے سے محبت و انسیت میں تو کمی نہیں آتی۔ پچھلی رات میرا معصوم سا گول مٹول 7 سالہ نواسا میرے ساتھ خوب چاہ اور محبت سے لپٹا جاتا تھا کہ میری 10 سالہ پوتی اپنے کزن کو مجھ سے یوں لپٹتے دیکھ کر جوش میں آ گئی، اور اپنے ہاتھ میں پکڑی آئس کریم کون میرے منہ کے پاس لا کر مجھ سے ایک نوالا لینے کی ضد کرنے لگی۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آئس کریم وہ کسی سے بھی بانٹ نہیں سکتی۔ میں نے مسکرا کر اس کی حالت پر غور کیا کہ آئس کریم پگھل کر اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو رنگین کر چکی تھی اور ٹپا ٹپ زمین پر گر رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی، مگر مجھے اپنی آئس کریم کھلانے پر صدقے دل سے تیار تھی۔ مجھے اسے مایوس کرنا اچھا نہیں لگا، اور میں نے پگھلتی آئس کریم کون کو اپنی زبان نکال کر چکھا ہی تھا کہ میرا چھوٹا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور پوتی کو جھڑک کر مجھ سے الگ کر دیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں آئس کریم کھا کر میری شوگر نہ بڑھ جائے۔ بیٹے کے چہرے پر فکرمندی دیکھ کر میں مسکرا گئی۔ کس قدر سجیلا سا نوجوان ہو چکا ہے میرا لاڈلا۔ مجھے اپنے سب سے لاڈلے چھوٹے بیٹے پر بہت پیار آیا۔ باپ کی خودکشی نے اسے بہت سہما دیا تھا۔ دن بھر میری گود میں ہی گزارتا اور راتوں کو اس کے پاس سے ذرا سا ہٹتی تو گہری نیند سے بھی روتے روتے جاگ جاتا۔ گو باپ نے اپنی حیات میں سے کچھ زیادہ وقت نہیں دیا تھا اسے، مگر ان کی غیر موجودگی کو اس نے ہی سب سے زیادہ محسوس کر لیا تھا۔ ارے اس کی پیدائش کے چکروں میں لگ کر ہی میں شوہر صاحب کے بدلتے تیوروں کو محسوس نہ کر سکی تھی۔ ہمیشہ سے سادہ مزاج کی تھی۔ شوہر صاحب کو کاروبار کے سلسلے میں اکثر شہر اور ملک سے باہر جانا پڑتا تھا۔ جب تک بچے نہ تھے ان کے ساتھ چلی جاتی، مگر پھر بچوں کی وجہ سے مجھے ٹک کر گھر پر ہی رہنا پڑتا۔ جس دن یہ پیدا ہوا شوہر صاحب کو 3 بار اطلاع دلوائی، انہوں نے جیسے سنی انسنی کر دی، میں سمجھ نہیں سکی۔ میری اپنی ماں میرے بچپن میں ہی چل بسی تھیں۔ بابا جانی اپنی اکلوتی بیٹی کو ہر وقت سر آنکھوں پر بٹھائے رکھتے تھے۔ پہلی بار اپنے ہی پیار کی جو عدم توجہی سہی
تو زندگی کی اس وار سے میں تو ایک دم ڈھہ گئی، مگر شوہر صاحب سے ضد، لڑائی جھگڑا کرنا مجھے مناسب نہ لگا۔ بہرحال گود میں اس منع سے گول مٹول کو لے کر 3 دن بعد جب بابا جانی کے ہمراہ گھر پہنچی تو نوکروں نے بتایا کہ شوہر صاحب ملک سے باہر جا چکے ہیں اور چند دنوں بعد ہی ان کی دوسری شادی کی اطلاع بھی مل گئی۔ بابا جانی مجھے اور بچوں کو شوہر صاحب سے الگ کرنے پر تل گئے۔ میں نے احتیاط برتی، شوہر صاحب کو سمجھایا جس کو چاہتے تھے اور جو کرنا چاہتے تھے سب کچھ ہو چکا، لہٰذا بچوں کی خاطر مجھے اپنے آپ سے الگ نہ کریں۔ میرے لیے بابا جانی کی مالی معاونت اور آپ کا دیا یہ گھر کافی ہے، آپ اپنے بچوں سے بس ملنے کے دن طے کر لیں۔ شروع میں تو بابا جانی نے مجھے یہ سب کرنے سے بہت ٹوکا، مگر ایک یہی بات میں اپنے بابا جانی کی نہ مان سکی۔ یہ بہت مشکل دن تھا، بلکہ زندگی کے مشکل ترین دن، جب وہ شخص جس کے ساتھ میں نے اپنی روح تک کو بانٹ لیا تھا یوں اجنبی کی طرح گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا کرتا۔ پھر یہ دن بھی گزر گئے جیسے باقی گزرے تھے۔ پچھلے دنوں ہمیں ایک شادی کا دعوت نامہ ملا۔ میں تم کو بتاؤں، میرے تینوں بچے یعنی میرے 2 بیٹے اور درمیان کی بیٹی اب باری لگا کر کسی بھی دعوت میں جاتے ہیں۔ میرا منجلا بیٹا کئی سالوں سے امریکہ میں مقیم ہے، اسے ہمیشہ قلق رہتا ہے کہ وہ ماں کی خدمت نہیں کر سکتا، لہٰذا آئے دن فون کر کے اپنے باقی ماندہ بھائی بہن کو میرے لیے ہر دم بہت احتیاط کرنے کا کہتا رہتا ہے۔ میرا یہ بیٹا شکل و صورت میں بالکل اپنے نانا جان یعنی بابا جانی پر گیا ہے، اور لاڈ بھی بابا جانی اس کے بہت اٹھاتے تھے۔ ہر وقت بابا جانی کے ساتھ لگا رہتا، لہٰذا بڑے ہوتے ہوتے اس نے بابا جانی کا سارا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ جو کام بابا جانی مجھ سے لینا چاہتے تھے وہ اس نے اتنی کم عمری میں کر دکھایا، تو سمجھو بابا جانی کو دگنی خوشی مل گئی تھی۔ مجھے اپنے اس بیٹے پر ایسے ہی فخر ہے کہ اس نے آخری وقت میں بابا جانی کو وہ تمام خوشی دی جس سے وہ اولاد نرینہ نہ ہونے کے باعث اب تک محروم تھے۔ بس مزاج اس کا بابا جانی کی طرح دھیما نہیں، بے حد تیکھا اور اکھڑ ہے، اور یہاں موجود تینوں بھائی بہن کو میرے لیے ہر دم چاقو چوبند رکھتا ہے، لہٰذا دعوت نامہ ملنا تھا جیسے ہنگامی فون کالز پر مشوروں کی بھرمار ہونے لگی۔ میں نے تو بہت کہا کہ یہ تمہارے مرحوم باپ کے چہیتے فلاں بھائی کی سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی ہے جنہوں نے ہمارے خاندان کے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ یہی تو وہ مہربان ہیں جنہوں نے شوہر صاحب کے انتقال کے بعد میرے خلاف افواہوں پر اپنی گواہی کی پھونک مار مار کر ان کو زمانے بھر میں پھیلانے میں مدد دی تھی۔ یہ شوہر صاحب کی پھپھی ذات تھے۔ میں نے اپنے ولیمے سے ہی ان کی والہانہ چاپلوسی اور بیہودہ سرکشی پر کچھ زیادہ پسندیدگی نہیں دکھائی تھی، تو یہ بھی جیسے دل میں میرے لیے کئی ایک شکایتیں دبائے بیٹھے تھے۔ اکثر اوقات ہی ان کی طرف سے مجھ پر میرے کردار پر چٹکلے چھوڑے جاتے، مگر شوہر صاحب کی خودکشی نے تو جیسے ان کو مکمل آزادی دے دی، سارا ملبہ مجھ پر ڈال دیا، بقول ان کے کہ شوہر صاحب نے دوسری شادی ہی میری بد زبانی اور سنگ دلی کے باعث کی تھی۔ چلو یوں بھی صحیح، مگر جب افواہیں پھیلا کر میرے بڑے لڑکے کو مجھ سے مکمل باغی کر کے بھی ان کا دل ٹھنڈا نہ ہوا، اور جب یہ جان گئے کہ میں نے بہت بردباری سے لڑکے کو ان کی پہنچ سے دور کر دیا ہے، تو یہ اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کرنے لگے۔ مجھے تو یہی بات پریشان کرتی تھی کہ ایسے انسان کا اپنی بیوی اور بچوں کی شخصیت پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ پتہ نہیں یہ اپنے بچوں کو کیا تربیت کرتے ہوں گے، کیسے گر، کیسی چالاکیاں اور کیا کیا بدماشیاں نہ سکھاتے ہوں گے، پھر کیا معلوم ان کے اپنے ہی گھر میں کیا کردار سمجھا جاتا ہوگا۔ یہ بات مجھے کئی سالوں بعد اپنے بڑے بیٹے کی شادی کے وقت معلوم چلی، جب ان کی بیگم صاحبہ نے اپنی بڑی لڑکی کے ہمراہ ہمارے گھر پہنچی اور یہ دعویٰ کیا کہ میرے شوہر صاحب نے بچپن میں ہی بڑے لڑکے کے لیے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا تھا، اور میں اپنے بیٹے کی اگر کہیں اور شادی کروں گی تو ان لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی اور اس کا بدلہ مجھے ایک بار پھر بدنام کر کے لیا جائے گا۔ بھلا ہو میرے بڑے لڑکے کا جو اس طرح مضبوطی سے میرے حق میں جم کر کھڑا ہو گیا کہ ان کو دوبارہ ہم ماں بیٹے کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ تو ان کی بیٹی کی شادی میں مجھے بھی جانے کا بے حد شوق تھا، مگر تینوں بگڑ گئے۔ سردی عروج پر ہے، آپ باہر نکلیں گی، وہ بھی اتنی رات گئے تک، تو آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ چاروں میں بھلے جتنا بھی جھگڑا ہو، بس ایک اس بات پر سب ایک دوسرے کا خوب ساتھ دیتے ہیں۔ دراصل سردی تو بس ایک بہانہ تھی، ان لوگوں کو نہ جانے کیسے دعوت نامہ ملتے ہی میری زندگی کے ان کٹھن دنوں کا احساس ہونے لگا تھا جس سے بحیثیت خاندان ہم سب ہی گزرے تھے، مگر شاید ان دنوں نے سب سے زیادہ میری صحت کو متاثر کیا تھا۔ لہٰذا میرا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ رہ گیا اور بڑے دونوں اپنے بال بچوں سمیت شادی میں چلے گئے، اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ دونوں ہی شادی سے جلدی اٹھ کر آ گئے کہ ان کو میرے اکیلے ہونے کی بہت فکر تھی، تو شادی میں دل نہ لگا، بس رشتہ داری مجبوری تھی تو شرکت کرنا بھی ضروری تھا۔
یہ یوں نہ تھا کہ دراصل ماں کے ساتھ ہوئی زیادتیوں پر دل اداس کر بیٹھے تھے۔ میں ماں ہوں، ان سب کو اچھی طرح سمجھ رہی ہوں۔ اب ان بچوں کو کیسے سمجھاؤں کہ زمانہ اپنے حساب رکھتا ہے۔ جب تک انسان آگے نہیں بڑھتا وقت نہیں بدلتا، مگر مقافات عمل اس کی اپنی ہی الگ نرالی چال ہے۔ آپ کے سامنے ہی ہوتا ہے سب کچھ، برا جو بھی جتنا بھی کر دے، اگر خداوند تعالیٰ ہمت دے رہا ہے تو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ کہ تمہارا وقت بدل سکے۔ مگر کبھی کبھی کسی کے ساتھ ہوا مقافات عمل دل دہلا دیتا ہے۔ جو شوہر صاحب نے میرے اور اپنے ہی بچوں کے ساتھ کیا، اس پر بھی ان کا اس طرح غم و غصے سے خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر لینے سے یقین کرو مجھے کبھی کوئی خوشی نہیں ملی۔ اکثر سوچتی کہ یہ کیا اور کیوں کیا انہوں نے۔ بس لوٹ آتے، مجھ سے معافی بھی نہ مانگتے، بس میرے ساتھ ایک بار پھر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہی سوچ لیتے۔ کتنے ہی سالوں میں اس بھرم میں اس ظام میں رہی کہ شوہر صاحب شرمندہ، دل برداشتہ اور خود کو میرا اور بچوں کا قصوروار سمجھ کر اس دنیا سے سدھارے ہیں۔ مگر اب تم نے بتایا تو جانا کہ دراصل غم و غصہ تو ان کی میرے ساتھ کی گئی بے وفائی کا نہیں بلکہ ان کے ساتھ کی گئی بے وفائی کا تھا۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے، شوہر صاحب مرتے دم تک مجھے وہ حیثیت نہ دے سکے جو میں نے بحیثیت ایک بیوی ان سے چاہی تھی، اور ان سے زیادہ افسوس اس بات پر کہ وہ مرتے مر گئے مگر تمہارے سامنے اپنی وہ حیثیت نہ بنا پائے جس کی ان کو تم سے خواہش تھی۔ یہ محبت کا کیسا عجیب گورکھ دھندا ہے نا۔ مجھے افسوس ہوا سن کے تم اپنی جوانی اور حسن کے زیر اثر ایک محبت کرنے والے شخص کو گنوا بیٹھی۔ وہ شخص جس نے تمہاری خاطر اپنے بیوی بچوں کو گنوایا، پتہ نہیں اصل مقافات عمل کیا تھا۔ تمہارا ان کی محبت کو ٹھوکر لگانا، یا ان کا تمہاری بے وفائی پر خودکشی کرنا، یا پھر یہ سب بس ہو گیا۔ بس یوں ہی بے مقصد ایک کہانی کی طرح لکھنے والے نے لکھ دیا، نہ کوئی مقصد نہ کوئی سبق۔ ہاں، اس پوری دنیا میں صرف اور صرف میری برداشت کو بار بار آزمایا گیا ہے۔ میں تو سمجھی تھی کہ چلو اب میری برداشت کے نہ تو زمانے رہے نہ ہی طاقت، مگر پھر تم آ گئیں۔ ارے یہ تمہاری آنکھوں میں ڈر و خوف کیسا ہے! یقین کرو تم نے مجھے یہ سب بتا کر میری نظر میں تمہاری اہمیت اور بڑھا دی ہے۔ وہ جس کو میں بہت چاہتی تھی وہ تم کو بہت چاہتا رہا ہے، تو بھلا بتاؤ کیا تم کو مجھ سے ڈرنے کی ذرا بھی ضرورت ہے؟ مجھے تو بے حد خوشی ہے کہ تم مجھے مل گئیں۔ تم نے بھی بے وفائی کی سزا کاٹی ہے، اور تمہارے چہرے پر گزرے مشکل دنوں نے بے شمار گہرے نشان چھوڑ دیے ہیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں تمہارا مجھ سے ملنے کا فیصلہ کوئی اس قدر آسان نہ ہوگا تمہارے لیے۔ میں نے کہا نا، دن گزر ہی جاتے ہیں مگر ہر کسی میں میری جیسی برداشت کی طاقت نہیں ہوتی، اور پھر تم کو برداشت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم کو حق ہے، تم مجھے استعمال کر سکتی ہو۔ یقین کرو میں بالکل برا نہیں مان رہی، بس اتنا ہے کہ اب کی بار شاید برداشت کرتے کرتے میں ہمیشہ کے لیے گزر ہی جاؤں گی، مگر میں ابھی سے اپنے بچوں کو وصیت کر چکی ہوں، تم بالکل بے فکر رہو۔ میں اپنے بچوں پر اور اپنی تربیت پر مکمل بھروسہ رکھتی ہوں۔ وہ مرتے دم تک میری بات کی پاسداری کرتے رہیں گے۔ وہ تمہارا میرے بعد بھی بہت خیال رکھیں گے۔ تم ان کی سگی ماں نہ سہی، ان کے سگے باپ کی بیوی تو ہو۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ شکریہ۔